کہ ہاں افغانستان کو اس نے اڈے دیے, افغانستان ایئر بیسز کی ہم بات کریں, مشرف کی اگر بات کریں, افغانستان کو ہم نے تباہ کیا, انہوں نے پیسے لیے, اور اب کے پی کے میں دیکھ کے وزیرستان میں دیکھ کے اس طرح چیز ہو کر پیسوں پر ہمارے جانے جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو اس چیز کو اگر میں ادھر ڈسکس کروں گا, میرے ساتھ لائک اتنا لائک پاور ہے نہیں کہ میں اس چیز کو پھر کمپیٹ کروں. چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے, تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہم افغانی ریفیوجیز کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا یا ان کو 1-2 سال کا ٹائم دینا چاہیے تھا؟ یار انہوں نے بزنس ڈیولپمنٹ کیا ہے, پہلے تو ہم نے خود ان کو جگہ دی, اب ہم خود ان کو نکال بھی رہے ہیں. اس حکومت کو یہ پھر مشورے کون دیتا ہے جو فلسطین کے یا کشمیر کے نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں فلسطین کے نعرے لگائیں نا, ہم پیچھے ہیں ان کے. فلسطین کے نعرے تو بعد میں لگائیں گے, پہلے یہ جو مزدور ان کی بات کریں, ان کو کھانا بنے گا تو پھر فلسطین میں جائیں گے. ایسے کیسے پہنچ سکتے؟ وہی تو بات ہے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں, 3 دن چھٹیاں کر لو, ہمیں لائسنسوں کے پیچھے لگا دیے انہوں نے. یہی تو بات ہے. آج آپ کسی ملک کا ویزا کھول دیں, کسی ملک کا, یہ جو 80-90 سال کے بابے ہیں نا, اب تو شاید افغانستان یا انڈیا کا بھی کھل جائے تو وہاں پہ بھی لوگ چلے گئے. جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو قریب المرگ ہیں. جو بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں یہ جائیں گے. مشکل ہوتی جا رہی ہے جب تک. تو نصیر صاحب سیکھ کیوں نہیں رہے؟ ہمیشہ سے دشمن ملک تو کہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ لگی ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری چلی, تو پھر ٹریڈ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ تعلقات ان کی پولیسوں سے سیکھتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہم پاکستان. I have not been to India yet, but well, I suspect that there's not too much of a difference due to the countries only being split like 70 years ago. So 8 years ago. You visit India? Not yet. I will go tomorrow. Tomorrow visit India? Or in 2 days, yes. I will go to Amritsar. What you think about Indian peoples? ہمارے نیبرز انڈیا کو دیکھ کے, افغانستان کو دیکھ کے, جو بھی ہمارے ساتھ ملک ہے وہ مطلب لائک ترقی کر رہے, اور ہم پیچھے اس لیے رہ رہے کہ ڈرٹی پالیٹکس اور کرپشن اور لائک جو رائٹس آف ہیومن بینگز ہے اور جو نیشن کی رائٹس ہے وہ لائک جو ہمارے جو بڑے وہ ہمارے سے چھین لیے جاتے ہیں. آپ نے ایک بات کی, بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے کشمیر, فلسطین یا باقی جگہوں کے نعرے لگائے تھے, لیکن ہم اپنی اگر بات کریں, کشمیر کی بات کریں, ہم اپنے کے پی کے کی بات کریں, وزیرستان بلوچستان کی بات کریں, جیسے آپ ہمارے جتنے بھی رولر ایریا ہیں, ہم ان پہ کیوں نہیں کام کریں یار, تاکہ ان کو بہتر کر سکے, پھر ہم باہر بھی دیکھیں گے دنیا کو. لیکن فلسطین کے, کشمیر کے ہماری میڈیا پہ پراپر طور پہ نعرے دکھائے جا رہے تھے. یہ جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں, اپنے بلوچستانی یا ادھر کے لاہور کے جو غریب لوگ, ان کا کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ یار یہ بھی لوگ ہیں, فلسطین کو چھوڑ کر پہلے ان کا دیکھو, اس کے بعد ہم باہر بھی نکلیں گے. بات یہ ہے کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ذات, میں بھی اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. تو جب کوئی اپنا آپ ہی مخلص نہ ہو, اس ملک کے ساتھ مخلص نہ ہو, عمران آ جائے, نواز شریف آ جائے, زرداری آ جائے, کوئی آ جائے, عدالتیں آ جائیں, جو بھی آ جائے, غریب کی کوئی سنتا ہی نہیں. 90% لوگ غریب ہیں, 10% امیر ہیں. جب 90% لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, تو 10% آپ دکھائیں. میں کسی کو دیکھا جائے تو پاکستان میکسیمم 2030 تک چل سکتے ہیں, باقی میرا نہیں خیال کہ چلے, بیکاز دیکھیے یہ بڑی بات ہے, کیونکہ دیکھیں آپ بھی پاکستانی, میں بھی پاکستانی ہوں, اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہمیں خوشی ہے. ہمیں پین ہوتا ہے کہ ہم اس طرح لائک تنزلی کا شکار ہے, بٹ ہمیں چاہیے کہ جو کرپشن ہے, فرسٹ آف آل آئی ایم اسٹریٹ اوے گوئنگ ٹو عمران خان. اگر وہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ جیل سے نکلے, اور پراپر یہ ہم ایک امید دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے. باقی اگر اس کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ شفیع اللہ صاحب, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. کون سے ڈپارٹمنٹ سے, کون سی یونیورسٹی میں؟ میں جی سی یونیورسٹی پڑھتا ہوں, انگلش ڈپارٹمنٹ سے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا, ہمارا نیبر کنٹری افغانستان کی بات کی جائے. 20 سال وار میں رہے, ابھی انہوں نے ریسنٹلی اتنا اپنے ملک کے اندر کام کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ریل پٹری خود بنائی ہے. 8 تیل کے کنویں انہوں نے نکالے ہیں, کہ جو چائنا کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے تیل کے کنویں نکالے, اور اپنی اکانومی کو بہتر لے کے چل رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں ایز اے پاکستانی ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے تو ان کے ساتھ ابھی جو دیکھا جائے تو مسئلے چل رہے ہیں, مسئلے بھی چل رہے ہیں, اور کمپیئر کرے تو وہ ہمارے سے لائک وہ ترقی پر گامزن ہے, اور ہم جو ہے ساری ہماری نیبرز انڈیا کو دیکھ کے, افغانستان کو دیکھ کے, جو بھی ہمارے ساتھ ملک ہے وہ مطلب لائک ترقی کر رہے ہیں, اور ہم پیچھے اس لیے رہ رہے کہ ڈرٹی پالیٹکس اور کرپشن اور لائک جو رائٹس آف ہیومن بینگز ہے اور جو نیشن کی رائٹس ہے وہ لائک جو ہمارے جو بڑے وہ ہمارے سے چھین لیے جاتے ہیں. آپ نے ایک بات کی, بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے کشمیر, فلسطین یا باقی جگہوں کے نعرے لگائے تھے, لیکن ہم اپنی اگر بات کریں, کشمیر کی بات کریں, ہم اپنے کے پی کے کی بات کریں, وزیرستان بلوچستان کی بات کریں, جیسے آپ ہمارے جتنے بھی رولر ایریا ہیں, ہم ان پہ کیوں نہیں کام کریں یار, تاکہ ان کو بہتر کر سکے, پھر ہم باہر بھی دیکھیں گے دنیا کو. یہ بالکل آپ کی رائٹ بات ہے کہ یہاں پر وہی ظلم اور ستم سٹارٹ ہے, اور جس طرح کا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ایز اے لائک نیشنز میں بھی امتیازی سلوک ہے, اور لائک
صوبوں بھی میں اگر کہو تو اس امتیازی سلوک ہم نے ایک لائک یونٹی رہنا ہے. اگر ہم یونٹی رہ کے رہیں گے تو ایک ہمارا جو ملک ہے انشاءاللہ وہ شائن ہوگا ورلڈ میں. اور یہ ایک آئی تھنک ایک بیسک چیزیں جو ہونا چاہیے. صحیح. ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے. ریسنٹلی افغانستان نے دنیا کو شوق کیا, جیسے پچھلے 2 منتھ پہلے ان کی کرنسی نے ڈالر کو بیٹ کیا اور دنیا کو شوق کیا. اسی طرح وہ ڈیولپمنٹ جیسے کر رہے ہیں. کیا وجہ یار؟ ہمارے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی خراب ہے, اب تو چائنا کے ساتھ بھی امپورٹ ایکسپورٹ رکی ہے. کسی بھی نیبر کنٹری کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے, تو کیا اس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ لگ تو یہ رہا کہ پاکستان میکسیمم 2030 تک چل سکتے ہیں, باقی میرا نہیں خیال کہ چلے. بیکاز دیکھیے یہ بڑی بات ہے, کیونکہ دیکھیں آپ بھی پاکستانی, میں بھی پاکستانی ہوں. اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہمیں خوشی ہے. ہمیں پین ہوتا ہے کہ ہم اس طرح لائک تنزلی کا شکار ہے, بٹ ہمیں چاہیے کہ جو کرپشن ہے, فرسٹ آف آل آئی ایم اسٹریٹ اوے گوئنگ ٹو عمران خان. اگر وہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ جیل سے نکلے اور پراپر, یہ ہم ایک امید دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے. باقی اگر اس کے علاوہ ہم رہ گئے تو آئی تھنک لاسٹ جو میں آئی تھنک کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے خراب ہوئے, کیا ہماری اپنی غلطیاں تھیں, ہماری اپنی پالیسیاں ایسی تھی کہ جو ہم بہتر نہیں کر سکے, یا آج بھی ہم بلیم کریں گے کہ اس میں انڈیا انوالو تھا؟ جو یہ ہمارے آپ سارے بڑے بڑے صحافی دیکھو, یہ آپ بڑی ایک کیا کہتے ہیں اس کو چھیڑ رہے ہو. اگر میں بتاؤں گا تو شاید کل پتہ نہیں میں جیل میں ہوں گا, یہ نہیں پتہ چلتا. دیکھیں آپ پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی آپ کی اپنی اوپینین ہے جو بھی آپ ہم ایک دلیر صحافی در رکھتے ہیں. وہ جب اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں افغانستان کو اس نے اڈے دیے, افغانستان ایئر بیسس کی ہم بات کریں, مشرف کی اگر بات کریں, افغانستان کو ہم نے تباہ کیا, انہوں نے پیسے لیے. اور اب KPK میں دیکھ کے, وزیرستان میں دیکھ کے, کیا اس طرح چیز ہو کر پیسوں پر ہمارے جانے جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو اس چیز کو اگر میں ادھر ڈسکس کروں گا, میرے ساتھ لائک اتنا لائک پاور ہے نہیں کہ میں اس چیز کو پھر کمپیٹ کروں. چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے, تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہم افغانی ریفیوجیز کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا, یا ان کو 1-2 سال کا ٹائم دینا چاہیے تھا؟ یار انہوں نے بزنس ڈیولپمنٹ کیا ہے, پہلے تو ہم نے خود ان کو جگہ دی, اب ہم خود ان کو نکال بھی رہے ہیں. ان کو صاف ویزے دینے چاہیے تھے پاکستان میں رہنے کے لیے. اب دیکھیں ان کے جو پیدائش ہے پاکستان میں ہوئی ہے, اور وہ اپنے اس لائک ملک کو اپنا ملک سمجھتے تھے. جب آپ ایک چیز سے پھر وہ کیا کہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو, ایک پردیس میں رہنا پڑتا ہے. بین لائک مجھے نہیں اچھا لگتا, اس کو ادھر رہنا چاہیے تھا, اور اس کو پراپر ویزے اور پراپر دوسرا کوئی راستہ نکال دینا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے یہ چیز کی تھی تو آپ ان کو لانگ ٹائم دے, آپ نے 1 مہینے میں کہا کہ نکل جاؤ, یہ ہم کر دیں گے, وہ کر دیں گے. غلط ہے بالکل. اور اس پہ پھر ہم نے کہہ دیا کہ اس کے پیچھے انڈیا انوالو تھا جو ہمارے مسئلے خراب ہوئے. وہ تو نہیں پتا, بٹ اگر کوئی انوالو ہوتا تو پھر ترقی کیسے کرتا؟ جیسے انڈیا ترقی کر رہا ہے, تو اگر وہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا یا ایسی چیزوں میں, تو پھر وہ کیسے ترقی کرتا؟ آپ دیکھیں آج ان کی GDP دنیا کو مطلب جو ہے بیٹ کر رہی ہے. جاپان کے پیچھے, چائنا کو انہیں پیچھے چھوڑ کے ان کی 7.6 ان کا ریٹ آ رہا ہے GDP گروتھ کا جو ریٹ آ رہا ہے. بالکل آپ رائٹ کہہ رہے ہو. اس میں آئی تھنک انڈیا ان چیزوں میں نہ انوالو ہے اور نہ انوالو رہے گی. وہ جو ترقی کی چیزیں ہے اس میں ان کا سارا فوکسڈ ہے, اور ساری جو ان کی لائک چیزیں ترقی پر گامزن ہے, وہ بھی لائک ایک تعریف کی قابل ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے. اور یہ چیز ہمارے جو لائک سارے وزیر اعظم اور جو بھی لائک جس کے ساتھ پاور ہے, اس کو چاہیے کہ یار جو کرپشن ہے, اور یہ جو پراپر یار ہم مسلمان کے ملک میں رہ رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, بینگ اے مسلم, ہم کو یہ چیز یار کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. آپ خود ہی ٹاپک لمبا کرتے جا رہے ہیں. بنایا تو ہم نے پاکستان اسلام کے اوپر تھا, پلر اسلام تھا, کیا ہم اس پہ پھر کام کر رہے ہیں؟ پھر کام نہیں کر رہے نا. اگر ہم کام کر رہے ہوتے تو ہم شاید پاکستان دنیا کے لائک سپریم پاور اپ ہوتے رائٹ ناؤ. بٹ ایشیا میں ہمارا ایک نام ہوتا ہے, اس ٹائم دیکھا جائے تو پاکستان بالکل پولوشن دیکھ کے طرف, پولیٹکس دیکھ کے, ڈرٹی پولیٹکس, پولوٹیڈ ملک, کرنسی ڈالر, آسمان سے باتیں کر رہے, سب چیزیں کرپشن, حقوق لوگوں کے کاٹ رہے. اٹس بین شیمفل فار مائن بینگ اے پاکستان. ٹاپک اجازت بات کریے, ٹاپک ختم کروں گا. ایز اے پاکستانی, ٹھیک ہے, ایک مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی کانفلکٹ سے دور ہو, کہ ایز اے پاکستانی جو افغانستان ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یا چیزیں کر رہا ہے, تو اس پہ آپ ایز اے پاکستانی ان کو کیا میسیج یا کیا مطلب ایک کوئی میسیج؟ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور وہ بھی مسلم ہے. ہم لائک جس طرح حدیث ہے کہ مسلم بھائی ہے, تو ایک مسلم جب آپ ترقی کرتے تو اس پر لائک خوش ہونا چاہیے. اور ان کو ہم یہ میسیج کنوے کرتے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہو, ڈریمر بنو. اور ہم بھی عمران خان نے ادھر بھی ہمیں ایک ہوپ دکھایا کہ آپ ڈریمر دیکھو, اور آپ جب پاکستان کا لائک وہ کیا کہتے ہیں جو آپ باہر جاتا ہو کہ آپ کے پاس ہوتا ہے پاسپورٹ, وہ جب آپ لہرائیں گے تو پھر آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا. تو اسی طرح جس طرح آپ ترقی کر رہے ہو, ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہے, اور ہم اپنے لیے بھی ہوپس دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وی ول بی لائک. تھینک یو برو. السلام علیکم. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد نصیر. نسیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ نصیر صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر کام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا, ایک طرف ہمارا ساتھ ہی ملک ہے افغانستان,
20 साल वहाँ पे जंग रही है, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, अपने पोर्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर तौर पर रेल कॉरिडोर भी बना रहे हैं साथ हमसायों के साथ ट्रेड करने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में इस टाइम क्या चल रहा है, कोई पता नहीं है कि बिज़नेस कैसे चल रहा है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। असल बात पता क्या है, जब लोग ईमानदार होंगे ना, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क ऐसा हो, जब हम ईमानदार होंगे तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा ना। जब हम ही ईमानदार नहीं, हमारे हुक्मरान ही ईमानदार नहीं, ये इधर कमाते हैं बाहर ले जाते हैं। गरीब 4 छुट्टियां कर दी, 4 बजे मार्केट खोलो, 6 बजे मार्केट खोलो, ये मज़दूर लोग किधर जाएं? सही बात है। देखें, एक हफ्ते में वो 4000 कमाते हैं, 6000 उनका अपना खर्चा है, तो वो किधर जाएं? सही। तरक्की तो मुल्क तब करता है जब गरीब जब मज़दूर को मज़दूरी करने के बावजूद उसका पेट नहीं बढ़ेगा तो मुल्क कैसे तरक्की मुझे करे? बताएं नसीर साहब, हमेशा अगर बात की जाए तो हर मीडिया वाला आकर ये कहता है जी आई रिपोर्ट की चलेगा, ठीक है, 76 सालों से यही चल रहा है, लेकिन फ़लस्तीन के, कश्मीर के हमारी मीडिया पे प्रॉपर तौर पे नारे दिखाए जा रहे थे। ये जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, अपने बलोचिस्तानी या इधर के लाहौर के जो गरीब लोग, इनका क्यों नहीं दिखाया जाता कि यार ये भी लोग हैं, फ़लस्तीन को छोड़कर पहले इनका देखो, उसके बाद हम बाहर भी निकलेंगे। बात यह है कि हम खुद ही एक दूसरे के साथ अपनी ज़ात, मैं भी अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं हूँ। तो जब कोई अपना आप ही मुखलिस ना हो, इस मुल्क के साथ मुखलिस ना हो, इमरान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, कोई आ जाए, अदालतें आ जाएँ, जो भी आ जाए, गरीब की कोई सुनता ही नहीं। 90% लोग गरीब है, 10% अमीर है। जब 90% लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो 10% आप दिखाएं, मैं किसी को अगर देखा जाए तो इस तरह कह सकते हैं कि 95% लोग जो यहाँ पे कारोबारी हैं, 5% गवर्नमेंट मुलाजिम है। कारोबारी नहीं जब चलेगा तो मुल्क कैसे तरक्की किसी मज़दूर से पूछ लें, ये मज़दूर बैठे हैं 2, इन्हें पूछेंगे शाम को क्या मिलता है, जुमे को बंद, हफ्ते को बंद, इतवार बंद, 3 दिन ये किधर से खाएं? ये किधर से खाएं? हुक्मरान को ये तो पूछे ना कि भाई क्यों आप बंद कर? इस हुकूमत को ये फिर मशवरे कौन देता है जो फ़लस्तीन के या कश्मीर के नारे लगा रहे हैं? ये मुसलमान नहीं, फिर नहीं, फ़लस्तीन के नारे लगाए ना, हम पीछे हैं उनके। फ़लस्तीन के नारे तो बाद में लगाएंगे, पहले ये जो मजदूर इनकी बात करें, इनको खाना बनेगा तो फिर फ़लस्तीन में जाएंगे, ऐसे कैसे पहुँच? वही तो बात है कि ये भूखे मर रहे हैं, 3-3 दिन छुट्टियाँ कर लो, तो हमें लाइसेंसों के पीछे लगा दिए इन्होंने। यही तो बात है। हाँ, पता नहीं कौन इन्हें मशवरे देता है जी 3 दिन बंद कर दो, 5 बजे खोलो। ये 5 बजे का क्या तुक है ये, मुझे बताएं ज़रा। 5 बजे कारोबार होता है, कोई बाइक से नहीं आता। 5 बजे तो बैंक बंद हो जाते हैं, लेन देन ही बंद हो गया, तो फिर कैसे काम करेंगे? देखें, आप काम कर रहे हैं, आपने किसी को पेमेंट करनी है, सुबह दुकानें बंद कर दी, किसी ने 10-20 लाख का या 5 लाख का चेक कैश करवाया बैंक से, वो लेके दुकानें बंद हैं, किधर बैठे? उसको वो कोई मार देगा, कौन जिम्मेदार है? या तो है पूरा हफ्ता, पूरा साल ही बंद कर दें, लोगों को कहेंगे आपको रोटी मिलेगी, तो रोटी तो दें। तालीम ख़त्म होगी आपकी, बिल्कुल ख़त्म हो, एजुकेशन आपकी मुकम्मल तकरीबन ख़त्म होगी। गरीब का बच्चा ही नहीं पढ़ रहा, तो खोते पैदा करने हैं ना, तो पैदा हो रहे हैं। हम हमारी ज़िंदगी गुजर गई, आगे इन लोगों की भी खोतों की तरह गुजर जाएगी। आज आप किसी मुल्क का वीज़ा खोल दें, किसी मुल्क का, ये जो 80-80, 90-90 साल के बाबे हैं ना, तो लगता है अब तो शायद अफगानिस्तान या इंडिया का भी खुल जाए तो वहाँ पे भी लोग चले गए जो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो करीबल मरग हैं, जो बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं ये जाएंगे। मुश्किल होती जा रही है जब तक। तो नसीर साहब सीख क्यों नहीं रहे? हमेशा से दुश्मन मुल्क तो कहते हैं ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग लगी है, इंडिया के साथ हमारी चली, तो फिर ट्रेड क्यों नहीं करते? उनके साथ तल्लुकात उनकी पुलिस से सीखते क्यों नहीं? हमेशा हम पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा है, काम इधर ही करें ना, तो दूसरे मुल्कों का तो बात की बात है, इधर ही काम कर लें, इधर ही कोई कैसे करेंगे, किस पे करेंगे, क्या काम करेंगे? ये काम तो बड़ा है, लेकिन करवाने वाला कोई होना चाहिए। काम तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा, इस कौम से काम लेने वाला होना चाहिए। ये कोई नवाज शरीफ साहब आ गए, वो कभी मरी, कभी अदालत में, कभी कोई इमरान साहब जेल में, फलाना साहब जेल में, ऐसे नहीं चलेगा। ये पैसे कमाते हैं, गरीब मजदूरी करता है, पैसे कमाते हैं, बाहर ले जाते हैं। ये एक नहीं ले रहा, 75-76 साल से ये ऐसे ही हो रहा है, चल रहा है। आगे भी अल्लाह पाक को ऐसा हुक्मरान ले आए। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, 75-80% ਤੇ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, फौज खा जाती है। ऐसा शख्स ले आए इस मुल्क में जो इस कौम का सोचे, जो इस मुल्क का सोचे, बस यही है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
بات کریں گے جی آپ لوگوں سے ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا بھائی؟ سید عزیر علی حمدانی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ امتیاز حسین ساز پرست. ٹھیک ہو گیا. آرٹسٹ ہیں. مجھے یہ بتائیں گٹار پلے کرتے ہیں؟ جی جی میں گٹار پلے کرتا ہوں. تو آگے کوئی چانس کوئی انڈسٹری میں یا کوئی چانس آگے ملا ہے یا نہیں؟ نہیں ابھی یا تک پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ بٹ یہ کہ اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ جب موقع ملا تو کوشش کریں گے. کیا وجہ ہے یار پاکستان میں اگر ٹیلنٹ دیکھا جائے نو ڈاؤٹ ہے, لیکن اسے پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا یا ہماری انڈسٹری کیوں نہیں کرتی پروموٹ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ویل اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, تو لوگوں کی سوچ وہی پرانی ہے. کسی فن کو لے کے ان کا ابھی بھی وہی ہے کہ نہیں جی فالتو کام ہے یہ ہے وہ. بٹ دیکھا جائے کہ یہ بہت بڑا ہنر ہے. اگر آپ کو یہ آ جائے تو آپ کی پوری زندگی اس کے ساتھ گزر سکتی ہے اور سکون کی زندگی گزر سکتی ہے. ایسے ہی آپ مجھے سر بتائیں, جس طرح ہمسایہ ہے انڈیا بالی ووڈ, جس طرح انہوں نے اپنی انڈسٹری کو یا بوسٹ کیا ہے, کیا ہمارے پاکستان میں ویسے پروموٹ کیا جاتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اگر کیا جاتا تو کسی نہ کسی جگہ پہ آج ہمارا بھی نام ہوتا لالی ووڈ کا. ہاں یہ تو جیسا کہ آج کل NCA میں الحمرہ میں یا دوسری جگہوں پہ یا دوسری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, تو یہ تو بیسٹ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی آرٹسٹ معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. اس کا جو مزاج ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ ملا جلا ہوتا ہے, نرم بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس سے تھوڑا موقع مل جائے, کوئی اس کو سن لے, اس کی آرٹس دیکھ لے, اس کی جو سوچ ہے اس تک پہنچ لے. ایسا نہیں کہ پہلا دن دیکھ کے بس یہ کرے نہیں وہ کرے, نہیں ہو سکتا ہے, نگیٹیوٹی وغیرہ یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی آرٹسٹ کو آپ چھوڑی ایک حد تک, اس کا جو مطلب جس کا مقصد ہے وہ ایزی ہو جائے گا, شو ہو جائے گا. مجھے سر یہ بتائیں, بہت سے آرٹسٹ ہمارے یہاں سے انڈیا جاتے ہیں, تو کیا وجہ, کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس لیول کی پروموٹ نہیں کیا جاتا یا انڈیا خود زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں مطلب ٹیلنٹ کو؟ ٹیلنٹ کو تو بیسیکلی انڈیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بچپن سے ہی اسکولنگ سے ہی جو ہے بچوں کو اس بارے میں سکھایا جاتا ہے. جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو ہمارے ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ آرٹس کو آرٹس بڑھا کے کہیں گے نہیں آرٹس کرنی نہیں ہے, مطلب آرٹس کو وہ آرٹس عین سے پڑھائیں گے جو علی مد آ سے ہے. تو کہنے کا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نہ مطلب ہے, تو وہ اس طرح کر کے بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی سائنس پڑھو, سائنس کا اسکوپ ہے, یہ ہے وہ ہے. بٹ وہ آرٹس فن کو وہ کوئی سمجھتے نہیں ہے. تو میری تو یہی گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. سر گورنمنٹ کیا, میری اپنی گزارش ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا, اگر وہ آگے جا رہے ہیں انڈیا والے ہم سے, تو ان کی یوتھ یا ان کی عوام, ان کی جو جنتا یا پبلک کہہ سکتے ہیں, وہ ان کو پروموٹ کرتی ہے. ایک چھوٹا یوٹیوبر یا ایک بڑا یوٹیوبر ہے یا جو بھی آرٹسٹ ہے وہ ایک چھوٹے آرٹسٹ کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ اس لیول کا کام کیا جا رہا ہے. ہاں یہاں پہ بیسیکلی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے کہ کسی کو دیکھیں گے پہلے اس کے اندر 100 ایپ نکالیں گے, اس کی خوبیاں سب سائڈ پہ کر کے بس وہ اس کے ایپ دکھانے کی کوشش کریں گے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو. ہیلو برو, Hello, ویئر آر یو فرام؟ I'm from Germany. Germany. Okay, my question. Do you think about Indian and Pakistani culture difference? I have not been to India yet, but well, I suspect that there's not too much of a difference due to the countries only being split like 70 years ago. So 8 years ago. You visit India? Not yet. I will go tomorrow. Tomorrow Or in visit 2 India? days. Or in 2 days, yes. I will go to Amritsar. What you think about Indian peoples? Some people told me that they are a little bit less welcoming than the Pakistani people. But I don't know. I haven't been there yet. I don't know. The Indian people I've spoken to until now, they were pretty nice. Okay, thank you.